یوم عاشور اور واقع کربلا کا اصل اور بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں ہر مکتبہ فکر، ہر انسان اپنے اپنے انداز میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ اگر حسین کا پوچھنا ہے تو آقا سے پوچھئے حسین کی عزت کیا ہے۔ کل یوم عاشور ہے، آج 9 محرم ہے۔ کربلا کو ہم یاد رکھتے ہیں، عظیم قربانیوں کو بھی ہم یاد رکھتے ہیں۔ یوم عاشور اور واقع کربلا کا اصل اور بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ پہلے یہ بتائیے، اس پر روشنی ڈالیے، اور کیوں ہم ان تمام چیزوں کو اب بھول گئے ہیں؟ ان کی قربانیاں جس مقصد کے لیے تھیں، کیا ہم ابھی بھی اس مقصد پر ہیں یا اپنے مقصد سے بھٹک گئے ہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشور کا جو دن ہے یہ ویسے بھی بڑا محترم ہے، مگر حضرت حسین ابن علی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے اہل بیت کی اور خاندان رسول کی جو شہادت میدان و کرب و بلا میں ہوئی، اس نے عاشور کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ عاشور کے دن کو ہم روزے کے طور پہ بھی مناتے ہیں، عاشور میں روزہ رکھنا بھی سنت ہے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، ان کی مدح سرائی میں، جیسے آج تک یہ دن چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں، ہر مکتبہ فکر، ہر انسان اپنے اپنے انداز میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، اپنے الفاظ میں، اپنی ترتیب میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں اس ہستی کا نام ہے کہ جن کی شہادت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بھی اس پوری امت کے لیے ایک بہترین ماڈل، ایک بہترین نقشہ اور بہترین ایگزامپل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو درس ہے، شہادت کا جو فلسفہ ہے، وہ ہمیں یہی سمجھاتا ہے، ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس دین کی آبیاری کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، انہوں نے اپنے بھائیوں کی، اپنے بھتیجوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی جو قربانی دی ہے، وہ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کتنا محترم، کتنا مقدم، کتنا مؤہر ہے، اس کے لیے ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا۔ زندگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی گزاری؟ حضرت حسین دامن اسلام میں اس مقدس پاک باز ہستی اور شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں پیدل 25 حج کیے ہیں۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ یہ پیدل حج کیوں کرتے ہیں جبکہ سواریاں موجود ہیں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پیدل حج اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں بیت اللہ میں جاؤں تو میں پیدل اپنے رب کے گھر میں داخل ہوں، اور اسی طرح جب میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس جاؤں تو اس وقت بھی میں پیدل ہی سفر کر کے اپنے رب کے پاس جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں اس ہستی کا نام ہے جو اپنے لیے، اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اتنی دعائیں مانگتے تھے اور مستجاب الدعوات تھے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو بڑی عمر کے تھے، سفید داڑھیوں والے تھے، بوڑھے تھے، مگر آپ چھوٹے بچے تھے، آپ سے آ کر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے دعائیں کرواتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کے ہاں اتنی آہو زاری کرتے تھے، اتنی گریہ زاری کرتے تھے، اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ رو رو کر آپ کی آنکھوں کے سامنے نالیاں بن چکی تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں اس ہستی کا نام ہے جو مجموعہ کمالات نہیں، منبع کمالات ہیں۔ آپ کی ذات پاک سے اللہ جل شانہ نے خوبیوں کو آپ میں جمع نہیں کیا، خوبیاں آپ کی ذات سے نکلی ہیں۔ اتنی مقدس مطہر ببرکت زندگی والے حضرت حسین، آج چونکہ محرم بھی ہے، عاشور کا موقع بھی ہے، اور ساتھ ہمارے ملک میں بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال بھی ہے، تو میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو ایگزامپل بنا کر ان کی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جب حضرت حسین شہید ہو گئے اور آپ کے بیٹے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پہنچے تو مدینہ میں ایک کوہرام مچا، دنیا حضرت حسین کی محبت میں جمع ہوئی۔ ان لوگوں میں 1400 گھر وہ تھے، 1400 خاندان وہ تھے جو یتیموں کے گھر تھے، جو
جو مسکینوں کے گھر تھے، جو شہداء اور بیوگان کے گھر تھے۔ جب تفصیلات دی گئیں تو پتہ یہ چلا کہ مدینہ المنورہ کے اندر حضرت حسین دامن اسلام میں اس ہستی کا نام ہے جو 1400 سے زائد گھروں کے اندر اپنے کندھے پر راشن رکھ کے، اپنے کندھے پر چربی اور گوشت رکھ کے، اپنے کندھوں پر کھجوریں رکھ کر 1400 گھرانوں میں پہنچایا کرتے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔